السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ نظر کیسے لگتی ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ تو اس کے تعلق سے آپ پہلے کچھ باتیں سماعت کر لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین حق، نظر حق ہے، نظر لگ سکتی ہے اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں کہ نظر کسی کی بھی لگ سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ لو کانا سابق القدر لسبقہ العین، کہ اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر ہوتی، یعنی تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو نظر ہوتی۔ نظر بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، اس کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور تیسری بات فرمایا، قیامت کے نزدیک اونٹ اور نوجوان اکثر قبروں میں جائیں گے تو نظر بد کی وجہ سے جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قرب قیامت نوجوان اور اونٹ کے متعلق جو جانور وغیرہ ہوں گے تو قرب قیامت میں اگر قبروں میں جو جائیں گے یہ دونوں تو اکثر کی تعداد نظر بد کی وجہ سے وہ قبروں میں جائیں گے۔ تو نظر اتنی خطرناک ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کو قبر کے اندر بھی لے کر جا سکتی ہے۔ تو اس سے کیسے بچا جائے وہ آج آپ کو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، بہت ہی خطرناک ہوا کرتی ہے نظر، اور نظر کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جب تم باغ میں داخل ہوتے ہو تو یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر اپنے باغ کو دیکھو یا کسی خوبصورت چیز کو یا اپنی اولاد کو، اپنے بچے یا بچیوں کو دیکھو، وہ اچھے لگے، خوبصورت لگے نا، تو یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنی اولاد کو بھی تیار دیکھو، کسی خوبصورت چیز کو دیکھو، کسی کو بھی دیکھو نا، تو کوئی کمنٹ کرنے سے پہلے آپ ما شاء اللہ ضرور بول دیا کریں۔ ما شاء اللہ بولنے کے بعد نظر نہیں لگتی۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں ایک شخص غسل کر کے باہر آیا تو اس کے ڈولے شولے تھے، قوی الجثہ مرد تھا، وہ اچھا ہٹا کٹا انسان تھا۔ اب دیکھیے آپ، ہٹا کٹا، اس کے ڈولے شولے اچھے تھے، تو ایک شخص نے صرف اتنا کہا، دیکھا اسے اور کہا، او کیا ہی خوب جوانی ہے، یعنی اس کی جوانی کیا ہی خوب ہے، اس کے قوی الجثہ جسم ہے، اس کے ڈولے شولے ہیں، صرف اتنا کہا اس نے، اور وہ شخص وہیں گر کے بے ہوش ہو گیا۔ تو نظر اتنی تیز ہوتی ہے کہ انسان کو بے ہوش تک کر دیتی ہے۔ صرف اتنا کہا، فوراً اسے نظر لگی اور وہ گر کر بے ہوش ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائیوں کا قتل کیوں کرتے ہو؟ اس بات پہ غور فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ تم اپنے بھائیوں کا قتل، لفظ قتل فرمایا ہے، قتل کیوں کرتے ہو؟ جب تم نے دیکھا تو اسے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا؟ تو پتہ چلا کہ اگر کسی چیز کو دیکھو نا آپ، تو کمنٹ کرنے سے پہلے اور کچھ بھی کہنے سے پہلے آپ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ بول دیں گے تو نظر نہیں لگے گی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ تو نظر لگنا حق ہے، اور کسی چیز کو اچنبے کے ساتھ دیکھنا اور ایک حسرت بھری نگاہ سے دیکھنے سے بھی نظر لگ سکتی ہے۔ اور اس بات کا خاص دھیان رکھیے گا کہ نظر کوئی ایسے ویسے ادھر ادھر کے انسان سے ہی نہیں، بلکہ اپنی ماں اور اپنے باپ کی نظر بھی اپنی اولاد کو لگ سکتی ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اپنی نظر لگ سکتی ہے۔
خود کو بھی اپنی نظر لگ سکتی ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اگر آپ خود بھی تیار ہو جائیں اور خود بھی اپنے آپ کو دیکھیں نا شیشے وغیرہ میں، تو ماشاءاللہ بول دیا کریں۔ اپنی اولاد کو اگر باہر لے کر کے جا رہے ہو، شادی فنکشن وغیرہ میں کہیں تیار کر کے، بچے ہوتے ہیں چھوٹے، ان کو تیار کرنے کا شوق ماں باپ کو بڑا ہوتا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے سب سے الگ دکھیں، خوبصورت اور کوئٹ دکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طریقے سے آپ تیار کر کے لے کے جائیں نا، تو میں آپ کو ایک دعا پڑھ کے سنا دوں گا کہ وہ دعا آپ یاد کر لیجئے گا۔ اور یہ دعا ایسی ہے جو جبریل امین نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ دم کیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر بتایا تھا کہ آپ یہ دعا اپنے اوپر پڑھ لیا کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو ہم امت کے لیے ایک درس ہے۔ اس دعا کو ہر انسان کو یاد کر لینی چاہیے، کیا پتہ کب انسان کو نظر لگ جائے اور کس وقت یہ دعا آپ کے کام آ سکتی ہے۔ تو وہ دعا بھی میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا، آپ اسے یاد کر لیجئے گا۔ دیکھیے ہوا کیا کہ حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور آ کر عرض کی، دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، تو حضرت جبریل امین نے کہا یا محمد اشتقیتا، کیا آپ بیمار ہیں؟ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بیمار ہیں؟ قال نعم، کہا ہاں ہم بیمار ہیں۔ تو حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ اور پھر وہ دعا پڑھ کر کے دم کیا۔ وہ دعا کیا ہے آپ بغور سماعت کیجئے، دیکھیے۔ فرمایا بسم اللہ ارقیکا، میں اللہ کے نام لے کر کے آپ پر دم کرتا ہوں، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ من کل شیئن یؤذیکا، کہ ہر اس چیز سے بچنے کے لیے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے۔ من کل شیئن یؤذیکا، ہر اس چیز سے بچنے کے لیے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے۔ من شر کل نفس، اور ہر اس نفس کے شر سے، ہر اس نفس کے شر سے، او عین حاسد، اور حاسد کی آنکھ کے شر سے، او عین حاسد، اور حاسد کی آنکھ کے شر سے۔ اللہ یشفیکا، اللہ آپ کو شفا دے۔ بسم اللہ ارقیکا، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ تو یہ دعا ہے جو آپ کو یاد کرنی ہے۔ میں نے اس کا مطلب ترجمہ کے ساتھ بتا دیا، بڑی ہی اچھی دعا ہے، اسے یاد کر لیجئے اور اپنے بچوں کے اوپر، اپنے آپ پر بھی دم کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے آپ کو کبھی نظر نہیں لگے گی، اور نظر لگی ہوئی ہے تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ تو آپ پھر ایک بار سن لیجئے، بسم اللہ ارقیکا من کل شیئن یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ تو یہ دعا ہے جو آپ کو یاد کر لینی ہے، انشاءاللہ نظر بد سے آپ بچ جائیں گے۔ آپ یاد رکھیے قیامت کے نزدیک اونٹ اور نوجوان، ان میں سے اکثر لوگ قبروں میں جائیں گے نا تو وہ نظر بد کی وجہ سے جائیں گے۔ آج لوگ حاسدین کی نظر سے بچنے کی بھی لوگ کوششیں نہیں کیا کرتے، اور اگر اپنے چیزوں کی نمائشیں کرتے ہیں، اپنے آپ کی نمائش کرتے ہیں نا، تو پھر وہ اچانک بیمار بھی پڑ جاتے ہیں، اور اسی بیماری کی حالت میں وہ قبر میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس دعا کو ضرور یاد کیجئے، اپنی اور اپنے سے جڑے لوگوں کی ضرور حفاظت کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔